سب سے بڑا حساس معاملہ ہے وہ یہاں کے امن و امان کا ہے۔ ٹانک ہو، وزیرستان ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، دیہاتی علاقے جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں اور آباد لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور حکومتی رٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر جہاں حکومت اس ساری صورتحال سے نمٹنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی، وہاں پاکستان مشرقی سرحد پر بھی اور مغربی سرحد پر بھی جنگ میں الجھ گیا ہے، جس سے ملک محصور ہو گیا ہے۔ چین بھی پاکستان سے مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے چین کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کے کسی کام آ سکے یا ہمارے ساتھ کوئی تجارت کر سکے، معاملات کر سکے۔ اس لیے میری نظر میں اب یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا کہ ہم صرف تنقید کر کے خود کو ذمہ داری سے عہدہ برا کر سکیں، کسی ایک پارٹی کو اس کا ہم ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ یہ قومی مسئلہ ہے اب، اور ہم یہ تجویز دے چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہو جس میں عوام کے اس نمائندہ ادارے کو حالات سے آگاہ کیا جائے، پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ واضح کیا جائے، اور پھر قومی مشاورت کے ساتھ اس مشکل سے نکلنے کے لیے راہ نکالی جائے۔ پاکستان اس وقت بمقابلہ ہندوستان کے، پاکستان بمقابلہ افغانستان کے، پاکستان چائنا تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کہاں کھڑا ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آج عرب کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس ساری بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال میں ہمیں اپنے ملک کی پوزیشن کو واضح کرنا ہے۔ ہم بڑے مبہم حالات میں جا رہے ہیں اور کوئی واضح پالیسی اختیار کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سو وہاں بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ چاہے عرب دنیا کی 1 صدی کی ماضی ہو یا 50 سال کی ماضی ہو، جس طرح انہوں نے اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی سفارت کا انحصار امریکہ اور مغربی دنیا پر کیا، اور جس طرح تحفظ کے نام پر اور تحفظ کی امکان پر امریکہ کو اور یورپ کو ہم نے اڈے دیے، سمندریں ان کے حوالے کر دی، ہر طرف ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ اس خطے کے لیے امن اور تحفظ کا سبب بنیں گے۔ آج وہ وہاں کی بد امنی کا ذریعہ بن گئے۔ اسلامی دنیا نے کیا کمایا ہے؟ افغانستان میں 50-55 سالوں سے مسلسل جنگ اور جنگ، اور بین الاقوامی قوت افغانستان میں دخیل۔ عراق کا کیا بنا، لیبیا کا کیا بنا، آج ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک کو تنہا کر کے اور ان کے مقابلے میں مسلم دنیا کو لا کر آج جن نتائج کے ساتھ ہمیں لا کھڑا کیا جا رہا ہے، اس پر اسلامی برادری کو اثر نو سوچنا چاہیے۔ اسلامی کانفرنس ہونی چاہیے،
اور ماضی کے تعلقات پر نظر رکھنے کے لیے ہمیں ایک اسلامک بلاک کی طرف جانا چاہیے. اسلامی دنیا کے درمیان سیاسی تعلقات، اسلامی دنیا کے درمیان معاشی تعلقات، تجارتی روابط اور اسلامی دنیا کے درمیان ایک دفاعی معاہدات، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہماری جو باہمی تقسیم ہے کم از کم آج اسلامی دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ جب سے ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے عرب دنیا میں، وہاں پر امریکیوں کے یا یورپ کے اڈوں پر حملوں کے باوجود عرب دنیا، اسلامی دنیا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ اس کو جذباتی طور پر نہیں لے رہے. یہ ایک بین الاقوامی سطح پر اسلامی دنیا کی سوچ میں ایک تبدیلی ہے، اور یہ بنیاد بننی چاہیے کہ ہم اگلے مستقبل کے لیے اسلامی دنیا کے حوالے سے سوچیں، مسلم برادری کے حوالے سے سوچیں، اسلامی دنیا کے مفادات کے حوالے سے سوچیں، اور اپنے مفادات پہ ہم اشتراک پیدا کر کے اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں. یہ اس وقت ہمارا ایک پیغام ہے اسلامی دنیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی ریاست کے لیے بھی. اور یہ کہ حالات کے تقاضے کیا ہیں انہیں سمجھنا چاہیے. بند کمروں میں فیصلے کرنا، عوام بے خبر رہنا، عوام میں عدم اطمینان رہنا، یہ شاید اچھی بات نہ ہو. ہمیں ہر سطح پر عوام کو اعتماد میں رکھنا ہوگا. افغانستان کے حوالے سے ماضی میں بھٹو کے دور میں، شاہ فیصل کے دور میں ایک یونٹی کا اتحاد کیا گیا تھا، سربراہ کانفرنس طلب کی گئی تھی. اس کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں کہ پھر ان کو چن کر علیحدہ علیحدہ کر کے نشان عبرت بنایا گیا. تو کیا اب ہم متحمل ہو سکتے ہیں دوبارہ سب کچھ یکجا کرنے کی؟ میرے خیال میں اب صورتحال وہ نہیں ہے. اب امریکہ سپر طاقت نہیں رہا ہے، وہ اپنا ایک بھرم رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ اپنے ذاتی دفاع کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، امریکہ کی دفاع کے لیے بھی نہیں کر رہا. اور وہاں پر اس وقت امریکہ کے عوامی تائید بھی اس وقت حاصل نہیں ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے الیکشن لڑا کہ دنیا سے جنگ ختم کروں گا، اس نے اقتدار میں آ کر دنیا پر جنگ مسلط کر دی ہے. یہ خود امریکیوں کے اور امریکی عوام کی نظر میں بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس وقت پوری دنیا اثر نو سوچ رہی ہے. اور ظاہر ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ عالمی تبدیلی اور تغیرات آئیں گی. اس وقت پوری دنیا امریکہ سے لے کر روس تک اور چین تک یہ عالمی تغیرات کی زد میں ہیں، اور ہمیں خود بیٹھ کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے مستقبل کو خود تراشنا ہوگا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران، اسرائیل اور امریکی جنگ میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ غیر واضح ہے، حالانکہ ثالثی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی پاکستان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ ہمیں یہی سوال ہے کہ اس وقت ثالثی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ثالثی کر سکے؟ اور شہباز شریف جیسے حکمران کے ٹویٹ پر ٹرمپ کا ٹویٹ آنا خود ٹرمپ کی کمزوری اور امریکی پالیسی کی کمزوری کی عکاس ہے. ہماری طاقت کا عکاس نہیں ہے. اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. نہیں، پاکستان بہرحال محاصرے میں ہے، اور سوائے ثالثی کے کردار کے ہمارے پاس اور کون سا راستہ ہے؟ مولانا صاحب، یہ افغانستان کے حوالے سے دو متضاد بیانیے پاکستان کی طرف سے. کے پی گورنمنٹ ایک طرف شاعری ہوتی ہے، وفاقی حکومت کے بیانات ہوتے کردار ہوتا ہے. یہ 70 سالوں سے افغانستان پر اسے کیوں نہیں بنا سکے؟ واضح طور پر کیا مشورہ دیں گے؟ کیا اس حوالے سے؟ جب تک ہمارے دماغ سے یہ کیڑا نہیں نکلے گا کہ ہم نے افغانستان کو زیر نگین رکھنا ہے، اور افغانستان میں کوئی حکومت وہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں چلے گی، اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک آزاد افغانستان، ایک صاحب استقلال افغانستان، ایک خود مختار افغانستان، اس پر توجہ رکھنی چاہیے. اور ماضی کے جو ہمارے اس حوالے سے قربانیاں ہیں ان کو کسی ایک کامیاب نتائج تک ہمیں پہنچانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں سفارتی جو ہماری 70 سالہ یا 78 سالہ کوششیں ہیں وہ اب تک کیوں ناکام ہیں، یہ مستقل ایک سوال ہے. یہ کافی نہیں ہے ہم نے بڑی کوشش کی اور افغانی نہیں مانتے، اور ہم نے بڑی کوشش کی اور افغانی نہیں مانتے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتے. کیا ساری غلطیاں 70 سال سے انہی کی طرف ہیں، اور کیا ہماری طرف بالکل کوئی غلطی نہیں ہے؟ یہ بھی ہمیں قومی سطح پر سوچنا چاہیے. افغانستان صرف حکومت کا نام نہیں ہے،
افغانستان صرف وہاں امارت اسلامیہ کا نام نہیں ہے، افغانستان وہاں کے عوام کا بھی نام ہے، افغان قوم کا نام ہے۔ افغان قوم کے ہمارے ساتھ رشتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ ان کی برادریاں شریک ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کی معاشرت شریک ہے۔ ان تمام رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں افغانستان کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ یہ ہر وقت رجیم چینج اور رجیم چینج اور رجیم چینج کی باتیں، یہ شاید نہ ختم ہونے والا سلسلہ بنے۔ ظاہر شاہ کے خلاف ہم نے انقلاب کی حمایت کی، پھر اس کے بعد کمیونسٹ انقلاب آیا، پھر ہم نے ان کے خلاف جہاد، اس وقت ہم امریکہ جب آیا تو ہم بھی شامل ہو گئے، پھر وہی امریکہ تھا اس نے طرف تبدیل کر دیا، تو مشرف کے زمانے میں ہم پھر امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آج ہم پھر ایک دفعہ امریکہ کی خواہشات کے مطابق، یہ کیسا امریکہ ہے کہ پاکستان کی اگر انڈیا سے لڑائی ہو تو کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے جنگ بند کرا دی، اور اگر افغانستان کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں پاکستان ٹھیک جا رہا ہے، اس کو اور کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ان کی بدنیتی پر دلالت کرتی ہے، اور ہمیں کسی کے ٹریپ پہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ اب خود ٹریپ پہ آ چکے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ پاکستان کو ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اعتماد دلانا چاہیے۔ اسلامی دنیا کے حوالے سے آپ کا بہت اپنا ذاتی بھی اثر تو بہت زیادہ ہے عرب ممالک میں، اسلامی دنیا میں، تو کیا ان کو یکجا کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کو سفارتکاری کرنی ہے؟ دیکھیے، سفارتکاری حکومتوں کا کام ہے، ریاستوں کا کام ہے، پارٹیوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم پبلک ٹو پبلک ریلیشنز جو ہے اس میں مدد دے سکتے ہیں۔ عوام، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، لیکن عوام کی ضرورتوں اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاستیں فیصلہ کریں، بین الاقوامی قوتوں کے تابع فیصلے نہ کریں، اپنے ملک کے عوام کی خواہشات اور ان کی ضرورتوں کے تابع فیصلے کریں۔ مولانا صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، جس طرح سے آپ نے اس کو ایک بریف کیا ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے جو اتحادی ایک مین پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے بڑے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، ان کو اعتماد بھی لیا شاید، اور کراچی کا انہوں نے وزٹ کیا شاید ان کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ہول اپوزیشن کو ساتھ شامل نہ کرنا، یا آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، تو کیا یہ کسی خاص پالیسی کا حصہ ہے، یا امریکہ کی طرف سے بھی کہ اس معاملے کو زیادہ ہوا نہ دی جائے اور معاملات جو ہے وہ اندرون خانہ ایک محدود اس میں کیے جائیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون یا MQM، سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہماری حکومت ہے اور مشترکہ حکومت ہے۔ دو کے بیچ میں کچھ کبھی کبھی تحفظات بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس کو ایک مشترکہ حکومت کہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ آج فوجی قیادت کی موجودگی میں دونوں پارٹیوں کی قیادت کی باہمی نشست کی ضرورت پڑ گئی؟ میں سوچتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، یہ کچھ اور اشارات دے رہی ہے، منفی اشارات کی طرف زیادہ شاید معاملات جائیں۔ ضرورت اس امر کیا کہ پورے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، اور جس طرح وزیر اعظم نے بھی امید دلائی تھی ہمیں کہ میں اس پر غور کر کے پھر فیصلہ کرتا ہوں، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں آئے۔ اس پر جلدی فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاک افغان تنازع کے حل کے لیے آپ مذاکرات کے حامی نظر آتے ہیں، جبکہ ایسی جماعتیں جنہیں ریاست قلعدم قرار دے چکی ہے، خصوصاً میں TTP کے حوالے سے بات کروں گا، کیا ان سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ان سے مذاکرات ہونے یا نہ ہونے کے سوال سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغان پاکستان تعلقات کے بیچ میں حائل چیز کیا ہے، تو ہم اس کو براہ راست مذاکرات کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اس کو ایڈریس کیے بغیر افغانستان پاکستان کے تعلقات معمول پر آنے میں شاید دقتیں ہوں گی۔ تو اب اس کو کس لیول پہ ایڈریس کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو لگایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جنگ ہے اور جس میں انہوں نے اپنا ہرمز کو بند کر دیا ہے، اس نے خود امریکہ کو بھی اور پوری دنیا کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا